ہم محبوب علیہ السلام کے وہ غلام ہیں جن کے محبوب علیہ السلام کو رب نے معراج کا تحفہ عطا کیا تھا، یعنی کہ یہ وہ بابرکت مقدس ساعتیں ہیں جن میں رب قدیر نے اپنے حبیب کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، اور ان راز و نیاز کی باتوں میں رب نے محبوب کو جنت کی سیر بھی کروائی ہے، دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر محبوب علیہ السلام اپنی چچی ذات کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا، نوری براق بھیجا، اس پہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا اور سوار کر کے حضور کو دولہا بنا کے رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ اس کا جو زمین کی سیر ہے اس تو رب کے قرآن نے بیان فرمائی، اور جو آگے پھر آسمانوں کی سیر ہے وہ پھر اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام کی حدیث کی متواتر حدیث میں بیان ہے۔ اس کی گفتگو کو آج سننے کی سعادت ملے گی۔ دعا ہے خلاق عظیم آج کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رب نے اپنے حبیب کو اپنے قرب کے جلووں میں بلایا تو بلا کر دنیا کو بتایا۔ جب محبوب علیہ السلام مشکل وقت میں تھے، کفار و مشرکین بھی در پہ تھے، محبوب کا دل پریشان تھا، تو رب نے ایک نئی تجلی عطا کرنے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلا لیا۔ حبیب کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب میں بلایا۔ اب دیکھیں، جب بھی رب جو ہے اپنے حبیب کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو رب اس کو بیان کیسے کرتا ہے، اس کا انداز کتنا سونا ہوتا ہے۔ رب نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی رب جب بھی اپنے حبیب کو کوئی چیز دیتا ہے، جب بھی رب اپنے حبیب کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو ساتھ حبیب کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے جو اپنے حبیب کو راتوں رات لے گئی، پتہ چلا وہ لے کے جانے والی ذات بھی پاک ہے، جانے والا بھی پاک ہے۔ اسی طرح اگر آپ اور آیات کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ اسی طرح وعلمک ما لم تکن تعلم، فرمایا اللہ کا حبیب وہ ہے جو یہ نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان چیزوں کا علم بھی حبیب کو سکھا دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کو اٹھا کے دیکھ رب کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا سونیا ہم نے تمہیں ویسے نہیں بھیجا بلکہ تمام جہانوں کے لیے رب کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے بھیجا ہے، ہم نے نور بنایا ہے، ہم نے سیر کروائی ہے، ہم نے آپ کو وہ جلوایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دنیا کو بتانا یہ ہے میں نے اپنے حبیب کو وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ اوروں کو معجزات دیے، انفرادیت کی بنیاد پہ ایک ایک کر کے معجزہ دیا، لیکن جب حبیب کی باری آئی، سید المرسلین کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے میں نے ان کو تمام معجزات کا کامل بنا کے بھیجا ہے، تمام معجزات کا اکمل بنا کے بھیجا ہے۔ جو اوصاف باقیوں میں ایک ایک ہے وہ حبیب میں سارے مل کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی قدس سر و نظیر فرماتے ہیں نا، فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ فرمایا کسی کے اوصاف اگر گنے جائیں، صفتیں گنی جائیں، گننے سے ختم ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اتنے اوصاف دیے ہیں کہ وہ براء البراء ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لکھنے والے لکھتے رہیں گے، قلم تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن صبح قیامت تک حبیب کی شان و عظمت کو بیان کرنا مکمل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا کہ جب بھی حبیب کو پکارا ہے، جب بھی حبیب کی شان بیان کی ہے، جب بھی حبیب کو کوئی تحفہ دیا ہے تو رب کہتا ہے میں نے ان کو ویسے نہیں بھیجا بلکہ میں نے انہیں کامل و اکمل بنا کے بھیجا ہے۔
معراج کی باری آتی ہے، رب کہتا ہے میں لے گیا۔ رحمت کی باری آتی ہے، یہ رحمت تمام جہانوں کے لیے میں نے بنا کے ان کو بھیجا ہے، نور اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بھی کثیر تعداد میں آیات بینات ہیں جن میں یہی مفہوم مشاہدہ ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے رب بتانا چاہتا ہے کوئی شان نبی دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ اگر کوئی سنی شان نبی بیان کرے تو کسی کے پیٹ میں مروڑ نہ پڑے کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے۔ رب کہتا ہے میں نے جب بھی اپنے حبیب کو شان دی ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ میں نے دینے میں حد کر دی ہے، حبیب نے لینے میں حد کر دی ہے۔ میں نے دینے میں حد کر دی ہے، حبیب نے لینے میں حد کر دی ہے۔ میرے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کمی کا کوئی شبہ بھی نہیں پایا جاتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے خزانے میں سب کچھ ہے سوا محمد کے۔ محمد ایک ہے، اس کے بعد محمد کوئی نہیں، خدا ایک ہے، رب عطا کرنے والا ہے، نبی خدا کے خزانوں کے مظہر تقسیم کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی قدس سر و نصیب آپ فرماتے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کس اوصاف پہ نظر ڈالی جائے۔ اور حضور کے جتنے معجزات ہیں، حضور کے جتنے معجزات ہیں، ان معجزات میں سے یہ معراج النبی کا معجزہ، 27 رجب کا یہ معجزہ، یہ حضور کے تمام معجزات سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے کسی کے کلام کیا، کسی کو پہاڑ پہ بلایا، کسی کو وحی کی، کسی کو صحیفہ دیا، ہر کوئی آ کے کہتا رہا رب ایک ہے، لیکن مصطفیٰ کریم جان رحمت وہ ہیں جو کہتے ہیں میں رب کو دیکھ کے آیا ہوں، رب ایک ہے، میں جنت کو دیکھ کے آیا ہوں، جنت ہے، میں دوزخ کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، دوزخ ہے۔ اب دیکھیں نا رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا، فرمایا یہ صرف رحمت محدود نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ یہ دنیا بھی ایک جہان ہے، قبر بھی ایک جہان ہے، حوض کوثر بھی ایک جہان ہے، پل صراط بھی ایک جہان ہے، عالم برزخ بھی ایک جہان ہے۔ فرمایا جو محبوب کا غلام ہے، یاد رکھنا جو تمام جہانوں میں پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، پل صراط کی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، حوض کوثر پر آنا چاہتا ہے، محبوب کے ہاتھوں سے پانی پینا چاہتا ہے، فرمایا وہ در بدر نہ جائے، کہیں اور نہ بھٹکے، کہیں اور نہ جائے، بلکہ محبوب کا پکا غلام بن جائے۔ محبوب کی رحمت اتنی وسیع ہے، محبوب کی رحمت اسے اپنے دامن میں لے لے گی۔ یعنی ہر جہان میں اس کو محبوب کی جو رحمت ہے وہ اس کو اپنے کی ہاتھے میں لے لے گی، وہ کہیں اور نہ جائے۔ وہ ایک شاعر گزرا کہتا ہے کہ جو در بدر بھٹکتے ہیں دعا کے لیے انہیں کہو آؤ مدینے چلے شفا کے لیے۔ فرمایا کہ محبوب کا در وہ ہے جو تمام جہانوں میں بخشش چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، وہ پھر کہیں اور نہ جائے بلکہ محبوب کے در پہ آ جائے، اور محبوب کے در پہ آ کے اپنا قبلہ محبوب کی سیرت و سنت کو بنا لے، تمام جہانوں کے اندر اس کو سکون مل جائے گا۔ حضور کے غلاموں، رب کا قرآن کہتا ہے وہ ذات پاک ہے جو لے کے جانے والی ہے، جو جانے والا ہے وہ بھی پاک ہے، وہ آگے بیان کروں گا۔ لیکن آج شبہ پیدا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ رب نبی کی نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب معراج النبی ہے، حضور کے رب کے قرب کے جلوے ہیں، لیکن یہ بات دیکھیے کہ رب نبی کی کتنی مانتا ہے، رب نبی کی کتنی سنتا ہے۔ جو نبی سر اٹھائے تو رب کعبہ تبدیل کر دے، جو نبی سر اٹھائے تو رب کعبہ تبدیل کر دے، جو نبی سر جھکائے تو رب امت کو بخشا دے، جو نبی سر جھکائے کل قیامت کے لیے محبوب سر جھکائیں گے۔ رب فرمائے گا محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں، میں آپ کی امت کو جو چاہتے ہیں غمگین نہیں کروں گا، عطا کروں گا۔ سل ما شئت، محبوب سوال کے لیے عطا کیا جائے گا، محبوب سر جھکائیں گے، جو سر جھکائے تو امت کو بخشا لے، جو رب کی بارگاہ میں جائے تو نمازوں کا تحفہ 50 ہوں، 50 کی جگہ 45 چھڑا کے 5 کروا لے۔ بتاؤ تو صحیح مدینے والے کے غلاموں، جس کے دل میں محبوب
بخشانے میں. اور دیکھیے تو صحیح کتنا خوبصورت انداز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو سونے آپ تحفہ تو لے آئے ہیں لیکن آپ کی امت پہ بڑا بھاری ہے. آپ رب کے جلوے دیکھ آئے ہیں لیکن یہ بڑا مشکل وقت ہے. آپ کی امت برداشت کیسے کرے گی؟ آپ جائیے نا رب سے نمازوں کی تخفیف کا سوال کیجیے. رب آپ کی بڑی سنتا ہے. اب ابھی بھی جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے سونے کچھ تخفیف ہونی چاہیے. رب 5 کم کرتا ہے. بڑا مشہور واقعہ زمانہ واقعہ ہے. میں لیکن ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر محبوب جاتے ہیں رب پھر 5 کم کرتا ہے. جاتے جاتے آخر پہ کتنی رہ جاتی؟ بولے نا ذرا. پڑھتے ہوئے ہیں یا نہیں لیکن بولنے پہ تو حق ہے. بولنے پہ تو کوئی نہیں ٹینشن بنتی. کتنی جی؟ 5. پیچھے بچ گئی 5. رب کی بارگاہ میں پھر جب واپس آتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں سونے ابھی بھی زیادہ ہے. ابھی بھی مشکل ہوگی. امت میں مشقت ہے. محبوب کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے رب کی بارگاہ میں دوبارہ سوال کرنے سے. لیکن غلام یہ تو دیکھنا محبوب حیا کرے رب کی بارگاہ میں جانے سے کہ یار اب اتنی تو حق بنتا ہے امت کا کہ امت پڑھے. لیکن جو امتی نماز نہیں پڑھتا اسے دیکھ کے وہ محبوب جو تجھے رب کے جلووں میں رب کے قرب میں جا کے بھی نہ بھولا اور نماز کا تحفہ اسی مہینے میں راج میں آیا. اب رب کی بارگاہ سے جب واپس لوٹے تو رب نے کہا سونے دی 5 تھی 5 کی جگہ 50 تھی. لیکن سونے تو نے تخفیف کا سوال کیا. کہا کم کر دیجئے کم کر دیجئے. میں نے آپ کے اس فرمائش پہ یہ کم کر دی ہے. اب ذرا بتانا تو صحیح کہ جو 50 لے کے آیا تھا اگر وہ پھر چلا جاتا ان 5 کو بھی معاف کرواتا تو کروا سکتا تھا یا نہیں؟ ان 5 کو بھی معاف کروانا چاہتا تو کروا سکتا یا نہیں؟ رب نے زیادہ چھوڑ دی. رب نے زیادہ چھوڑ دی لیکن بچ پیچھے 5 گئی. اگر محبوب چاہتے جاتے تو معاف کروا لیتے. لیکن محبوب علیہ السلام نے کہا مجھے شرم آتی ہے میں نہیں جاتا رب کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتا. لیکن رب کی بارگاہ میں اگر چاہتے سوال کرتے تو یہ معاف ہو جاتی. جو رب محبوب کے کہنے پہ سجدے چھوڑ دیتا ہے جو رب محبوب کے کہنے پہ سجدے چھوڑ دیتا ہے 45 چھوڑ دیتا ہے وہ رب محبوب کے کہنے پہ غلاموں کے گناہوں کو کیوں نہیں بخش سکتا؟ آخر پہ رب نے کہا سونے محبوبہ اب تیری امت کو دی 50 ہے وہ پڑھے گی 5 لیکن ان کو ثواب 50 کا ہی دوں گا. ثواب کتنا دوں گا؟ 50 کا. یہ نمازی جو آج 5 وقت مسجد میں آتا ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے پڑھتا 5 ہے ملتا ثواب 50 کا ہے. سوال تو بنتا ہے مزدوری تھوڑی کر رہا ہے اجر زیادہ لے کے جا رہا ہے. اس پہ اعتراض ہوتا ہے اجر زیادہ لے کے جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب کہتا ہے سونے دی 50 تھی تو نے تخفیف کروائی 5 کر دی. تو بار بار آتا رہا جاتا رہا تیرے فرمائش میں میں نے 45 کو چھوڑا ہے. کتنی کو؟ 45 کو چھوڑا ہے تیرے کہنے پہ. اور جو تیرا آنا جانا ہے وہ بھی تو راہ نہیں نہ جانا. جو تیرا آنا جانا ہے پھر آنا پھر جانا پھر میری بارگاہ میں حاضری دینا. فرمایا چاہتا تو اجر 5 کا دیتا لیکن تجھ سے محبت بڑی ہے. اب اگرچہ تیری امت پڑے گی 5 لیکن تیرا آنا جانا یہ تیرا اوپر نیچے جانا ان کا بھی تو ریٹ لگنا چاہیے نا. ان کا بھی تو اجر ہونا چاہیے. تو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو نماز کا تحفہ نماز اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا. میں یہ نہیں کہتا کہ قبر میں بھی چھمائیں گے صاحب آ جائیں گے یہ بھی روایات موجود ہیں لیکن میں یہ صرف اتنا کہتا ہوں نماز پڑھا کرو. آقا کریم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ جو میرا غلام نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنا اس کا کام ہوتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو جس مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہا جب وہ قبر میں پہنچے گا تو بتاؤ نا مصطفیٰ کتنا اس سے خوش ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن جب پہنچے گا تو مصطفیٰ اس سے کتنا خوش ہو جائیں گے. اور جب کل قیامت کے دن پہنچے گا تو بتاؤ نا رب اس سے کتنا خوش ہو جائیں گے. اور اللہ کریم جل وعلا کہ حبیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تجلی دیکھی تھی فرمایا رب یارنی اللہ مجھے اپنا آپ دکھا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں.
تو رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اقرار زیادہ ہوگا۔ رب نے کہا آجا دیکھ لے، کوئی دور پہ بلایا، تجلی ڈالی، انڈائریکٹ تجلی ڈالی، پہاڑ پہ تجلی ڈالی، تجلی ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی تجلی دیکھی، دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جل گیا، راکھ ہو گیا، ہوش آئی۔ جب باہر نکلے، جو غلام آپ کو دیکھتا تھا، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، جو آپ کو دیکھتا، جو امتی دیکھتا تو فوت ہو جاتا، دیکھتا تو فوت ہو جاتا۔ 40 دن تک جو آپ کو دیکھتا جاتا فوت ہو جاتا۔ رب نے کہا موسیٰ پردہ کرو، تو نے میری تجلی دیکھی ہے۔ اور روایات کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ یہ وہ ہیں جب انہوں نے تجلی دیکھی تو فرمایا رات کے وقت بھی، دن تو دن ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں 30 میل دور کالے پتھر پہ کالی کیڑی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ یار جو صرف ایک تجلی دیکھے، جو ایک تجلی دیکھے، اس کی حالت یہ ہو کہ وہ اتنے کمال والا بن جائے، اور تجلی بھی انڈائریکٹ دیکھے، ڈائریکٹ نہ دیکھے۔ ایک تجلی دیکھنے کی برکت یہ ہو کہ وہ 30 میل دور دیکھے، پہاڑ پہ کیڑی کو دیکھ لے، اور جو اسے دیکھے وہ فوت ہو جائے۔ تو رب نے کہا پردہ کرو، لوہے کی چادر لی، منہ پہ ڈال لی، چادر پگھل گئی۔ کہا الہ العالمین کہ تو نے کہا تھا پردہ کروں، پہاڑ کا حشر تو میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے پردہ کیا، یہ چادر پھٹ گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سونیا جو چادر پہن کے آئے تھے نا، جو جسم پہ تھی، وہ چادر کر کے آ۔ یہ نبی کی چادر کی برکت، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی چادر کو بھی سلام ہو، لیکن ایک چادر وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کی ہے، جو میرے مصطفیٰ نے پاک پاک پہ ڈال کے نا دعا کی تھی، یا الہ العالمین یہ میری اہل بیت ان کو پاک فرما دے۔ اب ایک وہ تجلی ہے جو رب نے وہاں ڈالی ہے، لیکن ایک وہ ہے ما زاغ البصر وما طغى، یہ رب کا قرآن ہے۔ فرمایا جب مصطفیٰ کریم معراج کی رات اپنے رب کے جلوے دیکھنے کے لیے پہنچے، جب رب کے جلووں کو دیکھا تو رب کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ فرمایا انہوں نے جب رب کے جلوے دیکھے ہیں، نہ آنکھیں جھپکی ہیں۔ تفسیر کبیر نے لکھا، فرمایا جب بندہ سورج کی طرف دیکھتا ہے نا، دیکھتا رہتا ہے، فرمایا دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، آنکھیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ڈگمگا جاتی ہیں، لیکن فرمایا جب مصطفیٰ کریم نے رب کے نور کے جلوے کو دیکھا تھا، فرمایا نہ آنکھیں ادھر گئی نہ آنکھیں ادھر گئی، نہ حد سے بڑی بلکہ آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کو دیکھتی رہی۔ مصطفیٰ رب کو دیکھتا رہا، رب مصطفیٰ کو دیکھتا رہا۔ یہ جلوے ہیں، یہ رب کی قدرتوں کا مظہر مصطفیٰ کی ذات ہے کہ رب نے ان کو وہ شان اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ حضور کے غلاموں، یہ ہے محبوب علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ۔